فارض ولا بکر، یہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ جوان، بچیا اوسط عمر کی ہونی چاہیے. اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو. نہیں ابھی نہیں کریں گے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس کا کلر کیا ہے، کس رنگ کی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے کے لیے پھر واپس آئے. یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے، زرد رنگ کی ہونی چاہیے. اب پھر اس کے جواب میں تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. کیسی گائے حقیقت میں چاہیے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے. کون سی؟ ہمارے پاس تو سینکڑوں یہاں پر گھوم رہی ہیں. اللہ چاہا تو پتہ چلے گا، پوچھ کے پھر ایک بار. اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوری تفصیل بتا دی. گائے کی یہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، اس لیے کہ یہ خوبصورت گائے جب سے آئی تھی کوئی اسے کام نہیں لینا تھا، نہ زمین کے جوتنے کا کام لیا جاتا ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، مکمل طور پر سالم بے داغ ہے. اب اس پر انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ صحیح بات لے کر آئے. ورنہ اللہ کا حکم آتا تو فرما برداری کا اہل تھا، جو گائے سامنے رہتی ذبح کر دے، لیکن دلوں کا تیڑ اس کو کیا کرے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا، ایک حیرت انگیز معجزہ. فذبحوها وما كادوا يفعلون، آخرکار انہوں نے ذبح کر دیا. اب اللہ نے فرمایا وہ جو آدمی کو قتل کیا گیا ہے قاتل کا پتہ نہیں چلا، اب مردہ گائے کے گوشت ایک حصے کو لے کر اس مردہ آدمی کو مارو، جس کو تم نے خدا سمجھا اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے مردہ بنا دیا تو خدا مرتا ہے. اور جس کو ایک آدمی کو تمہارے درمیان قتل کر دیا گیا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اب مردہ خدا کے جسم سے اس مردہ انسان کو مارو، زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اس نے اپنے قاتل کا پتہ دے دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون. خدا کو تم نے جسے خدا بنایا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، خدا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور پھر اس کے جسم سے مردے کو مارا، مردے نے اٹھ کر اپنا پتہ بتا دیا، قاتل کا پتہ بتا دیا. تمہارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل بھی سخت ہو گئے، اس لیے کہ قرآن کو آ کر 1400 سال ہو چکے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ابھی لے کر تعلیمات آئے ہیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اتنے سخت کہ پتھروں کی سختی، بلکہ کی سختی میں ان سے بڑھ گئے، اس لیے کہ پتھر میں کچھ ایسے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر پھٹ جاتے ہیں اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اور کوئی پتھر اللہ کے خوف سے لرز کر پہاڑوں پر سے گر جاتا ہے، اور کوئی پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھا اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہ قوم کیا سمجھتے ہو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہم نے بھیجی ہیں وہ آسانی سے ایمان لائیں گی تم؟ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں ثم يحرفونه، اس میں تبدیلی دانستہ طور پر تحریر تبدیلی کر کے دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں. جب اپنے لوگوں جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو ایمان لائے بھائی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اپنی قوم سے ملتے ہیں تو قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، اب ان میں سے کوئی بے تکلفی میں کچھ بات اپنے اصل دین کی بتاتے، ہاں ہمارے پاس بھی ایسا ہے، تو کہتے ہیں کہ تم اپنی باتیں ان کو بتا رہے ہو تاکہ اللہ کے سامنے جا کے حجت قائم کریں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دینے کے بعد کتاب چادر اوڑھ کر سو گیا ہے، نعوذ باللہ. یہ خدا کے بارے میں کچھ عجیب و غریب تصور رکھتے تھے. ان میں سے کچھ ہیں کہ ان کے پاس جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے پاس سے لکھا ہوا کلام آیا ہے تاکہ معاوضے میں تھوڑا سا حاصل کریں. یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. لیکن ان کا زعم یہ ہے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، دوزخ میں جائیں گے بھی تو چند دن کے علاوہ دوزخ میں نہیں چھوئے، الٹیمیٹلی ہم جنت میں جائیں گے.
قل پوچھئے ان سے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ تم اپنے متعلق جو دل میں آیا کہتے رہتے ہو، کیا یہ باتیں حق ہو سکتی ہیں؟ یاد کرو جب ہم نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا، اور عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اور تو ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اور جو نیک تعلیمات دی تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، یتیموں مسکینوں عزیز اقارب سے اور لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن تم نے منہ موڑا اور تم دوسری پھر راستہ بھٹک کر دوسری طرف نکل گئے۔ تمہیں منع کیا گیا تھا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، لیکن تم نے خون بہایا، گھروں سے لوگوں کو نکالا، پھر ان سے معاوضہ لیا، پیسہ لیا، دوبارہ گھر میں داخلہ دیا ان کو۔ یہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب یہ آیت کیا صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ یہودیوں کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے لیے؟ یا اور جو دوسرے پیغمبروں کی قومیں آج باقی ہیں، یہ صرف ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ کہ کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل منکم، اور جو ایسی حرکت کرے گا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو اس کے لیے ذالک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں تو سزا ملے گی، وہ یوم القیامت یردوا الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بڑا زبردست عذاب اسے دیا جائے گا۔ جو کوئی پیغمبر بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد میں بھی پیدر پائے، ہم نے رسول بھیجے، آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ بنی اسرائیل نے کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا، اور کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر کسی کی بات اثر نہیں کرے گی، ہم کسی کی ماننے والے نہیں۔ اس لیے فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ان منکرین پر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اب ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، ہمارے ہاں اگر آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے، ہمارے علاوہ باہر کے قوم میں آئے گا تو نہیں مانے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، تعلیمات میں یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں یہ بڑی واضح طور پر بتایا گیا کہ تمہارے برادرن میں، تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی، آخری نبی آئے گا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی، ہم میں سے آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ ان سے پوچھئے، موسیٰ آئے تھے اتنی نشانیاں لے کر، پھر بھی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اللہ نے تم پر طور کو اٹھا کر تمہیں ڈرا دیا۔ اگر یہ آخرت کا، اگر اللہ کے تم محبوب ہو، چہیتے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، اور جنت تمہارے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ جنت تو دنیا میں نہیں ملے گی، دنیا میں تو تکالیف ہے، مشکلات ہے، بیماریاں، دکھ ہے، ہر چیز کا سامنا کرنا ہے۔ جنت میں جانا ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اللہ فرما رہا نہیں وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کی بنا پہ موت کی تمنا نہیں کریں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسَ عَلَىٰ حَيَاتِهِ، دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر لمبی عمر کا حریص اگر کسی کو پاؤ گے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والے ہیں۔ ابھی آپ تو سمجھ سکتے کون ہیں یہ لوگ۔ ان میں سے ہر کسی کی تمنا یہ ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر کسی کی آرزو تمنا ہے کہ اس کی عمر ایک سال، 1000 سال کے بعد برابر ہو جائے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، چلیے 1000 سال کر دی بات، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کی عمر 100 سال ہوتی ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑے کی شکل میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ دانت منہ میں ہیں، نہ پیٹ میں ہاتھ برابر ہیں۔ مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہ ڈر ہے موت کے ساتھ ہی اللہ حساب کتاب شروع کر دے گا، عذاب قبر کے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ہم سے زیادہ وہ ڈرتے ہیں موت سے۔
اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ نے کسی کی موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا، اس لیے مسلمان موت سے ڈرتا نہیں. اور یہ چیز ان کو بڑی کھائی جاتی ہے، یہ کم وقت مرنے سے ڈرتے ہی نہیں. ہاں ہم نہیں ڈرتے. آج تم نے دنیا میں لوگوں کو ڈرا کر تو بٹھا دیا ہے، لیکن ہم موت سے نہیں ڈرتے، اس سے کہ ہمارا یقین ہے موت جب آئے گی ہم بنکروں میں جا کر چھپ جائیں گے. لو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے، بنکرز میں جا کر تم چھپ جاؤ، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح نکال کے لے جائے گا. پورا خاندان تمہیں گھیر کے کھڑے رہ جائے، پوری فوج کو بلا لو. اسرائیل کسی سے رکنے والے نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا کوئی بڑا آدمی نہیں مرتا. ہر ملک کا حکمران ایک بڑی فوج رکھتا ہے، ٹیکنالوجی رکھتا ہے، لیکن کیا سب دھرے کے دھرے رہ جاتی ہیں؟ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لات چلے گا بنجارا. پھر کچھ یہودی آئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات چیت کی، حضور بہت سارے سوالات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جوابات بہترین صحیح دیے. ظاہر اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ اپڈیٹ کر رہا تھا. آخری سوال تھا، آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل. مسئلہ تو یہی ہے نا، جبرائیل کی اور ہماری قوم کی بنتی نہیں، ہم جبرائیل کے دشمن ہیں. تو اللہ جواب دے رہا ہے، قل کہہ دیجیے آپ، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، جبرائیل نے یہ کلام اللہ کے اذن سے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے. ایک بات اور، دوسری، ومن کان عدوا للہ والملائکۃ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو میرے نبیوں کا، کتابوں کا، خود اللہ کا، رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے. اللہ ان سب ایسے ماننے عقیدہ رکھنے والوں کا اللہ دشمن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر بڑی واضح کھلی آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان آیات کو صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جانتے بوجھتے یہ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ جادو کے ذریعے حکمرانی کرتے تھے، کہ ان کی حکومت جادوگروں کے بلبوتے پر قائم تھی. اور اللہ فرما رہا ہے وما کفر سلیمان. اب ہم ان کی بات مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ جب قرآن پر ایمان لایا تو قرآن کی ایک بات. وما سلیمان علیہ السلام میں کبھی کفر، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے شیاطین. اور یہ شیاطین بھی کس سے سیکھے تھے؟ اللہ فرما رہا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، دو فرشتوں پر ہم نے یہ جادو نازل کیا تھا. اس کی ایک ریزننگ سمجھ میں آتی ہے. یہ جو آیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور زبردست بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سلطنت عطا کی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں عطا کی. اب اس کا ایک واقعے سے اندازہ لگائیے. ایک آپ کے دربار میں ایک پرندے ہدہد نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت، پڑوس کے علاقے میں ایک ملکہ جو حکومت کر رہی ہے وہ سورج کی پرستش و پوجا کرتی ہے، ایک خدا کو نہیں مانتی، اور بڑی کروپٹ کے ساتھ ہے، شاندار اس کا محل ہے، تخت ہے، ہر چیز کی نعمتوں سے اللہ نے اس کو نوازا ہے. جیسے ہی اطلاع ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط بھیجا. وہ خط ملکہ کو ملا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط مجھے بڑا معزز آیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے. یہ شروع ہوتا ہے اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے، باتونی علیہ مسلمی، فرما بردار بن کر میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ. جہاں پر نبوت اور بادشاہت ہوگی وہاں پر کسی قسم کا کوئی بارگین نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبوت اور خلافت سے سرفراز فرمایا ہے آپ کی امت کو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں آپ پڑھ کر دنگ رہ جائیں گے. اسلام قبول کرو، ہمارے بھائی بن جاؤ، جیسے حکومت کر رہو کرتے رہو. اب دشمنی کیا ہے؟ تم بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے. ہم اسلام دنیا میں اس لیے نہیں پھیلا رہے کہ ہمیں حکومت چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں عہدے چاہیے، آرام و عیش چاہیے. نہیں، ہم تو یہ دنیا کی زندگی جیسے ہے گزار لیں گے. ہم کو آخرت کی زندگی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی تمہارا مد میں نظر ہو. تم بھی دنیا میں حکومت کرتے رہو، آخرت کے لیے جنت بنا لو اپنے لیے. اگر یہ شرط منظور نہیں، سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن جاؤ، جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر کے تمہارے ملک میں حکمرانی کریں گے، خدا کی بادشاہت کریں گے. انسانوں پر سے انسانوں کی حکمرانی کو ختم کیا جائے گا، اللہ کی بادشاہت قائم ہوگی. یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو لگتا ہے ملک میں ڈسپلن اور اسلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان، ہمیشہ امتحان لیتا ہے. ایسے ماحول میں بھی اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج دیا. علاقہ ہے بابل، فرشتوں کے نام ہے ہاروت و ماروت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا قرآن میں، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، 2 فرشتوں کے ذریعے ہاروت و ماروت. اب یہ لوگوں سے ملتے اور کہتے کہ میرے پاس ایک کلمہ ہے، اور یہ کلمہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو پڑھ دوں گا فلاں شخص کا نام لے کر، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا. سکھانے والے فرشتے، سیکھنے والے انسان. اور فرشتے بتا بھی رہے ہیں انما نحن فتنہ، دیکھو بھائی ہم ایک آزمائش ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے، بری ہے، مت سیکھو. لیکن اب شوقین لوگ نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم تو بس ایک جنرل نالج، معلومات بڑھانا چاہ رہے ہیں، دیٹس آل، اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. سیکھ لیا. اب دنیا میں تو ہر قسم کی چیزیں ہوتے رہتی ہیں. بہترین دوست کے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی بات پر تو میں ہو گئی. اب اٹھایا وہ کلمہ اس کے گھر میں پڑھ دیا، اچھا خاصا بھرا پورا گھرانہ بال بچوں کے ساتھ ہے. آدمی نے جادو کے کلمات پڑھے، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، جدائی پڑ گئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. یہ اس زمانے کا گھریلو بہت بڑا فتنہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں واقع ہو رہا تھا، اور یہ اللہ کا امتحان تھا. ایک طرف تو دین پر ایمان کے ساتھ جمے رہنے کی ایک بات اور ہے کہ ورنہ سلیمان علیہ السلام فوری سزا دیں گے. ہوائیں تابع ہیں، ایک سیکنڈ کی اطلاع آپ کو ہر چیز کی ملی. درین چرین پرندوں کی بولیاں آپ جانتے ہیں، چونٹی کی آواز آپ نے سن لی، بات سن لی. اب اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آزماتے رہتے ہیں. اور ایک چیز سے یہ بھی پتہ چلا کہ سحر جادو ایک چیز ہے. بڑے بڑے دینداروں نے، سرٹیفکیٹ ہولڈرز نے، اپنے دور کے بڑے بڑے علم رکھنے والوں نے انکار کر دیا، نہیں صاحب جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے سحر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے. عاصم بن لبید نام یہودی نے خیبر کے علاقے میں اپنی بہنوں کے ساتھ جو جادوگرنیاں تھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا. اس کے کچھ اثرات تھے، جبرائیل آئے، بتانا پڑا، معوذتین کو دوبارہ اثر یاد دلایا گیا، پڑھایا گیا آپ کو، اس کا اثر دور ہوا تب کہیں جا کر. آج بھی وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اتارنے کے لیے، اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے غیر شرعی طریقے استعمال نہیں کیے جائیں. صرف وہی علماء کے پاس جائیے جو آپ ان کی 2 چیزوں پہ غور رکھیے. ایک تو یہ کہ وہ سحر مٹانے کے لیے قرآن کے ذریعے آپ پر دم کریں گے، نمبر 1. دوسری چیز جو آپ پہلے معلوم کریں گے جانے سے پہلے، وہ باجماعت نماز کے پابند ہے یا نہیں. میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے، مسجد بازو ہے، گھر میں نماز پڑھی جا رہی، پھر یہ صحیح عالم نہیں ہے. جس امت کے نبی 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے تھے، امتی کو چھوٹ مل گئی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے تو ادا ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ وہ پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ اس کی زبان میں برکت اور تاثیر دے گا. یہ 2 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، ورنہ پھر یہ پلیٹوں پر کیا جو دن میں لکھ کر آپ کو دیں گے، نقشے اتار کر، ٹیبلز بنا کر، اور وہ
پڑیاں بن کے موڑ کے دیں گے کاغذوں پر ڈرائنگ کر کے، اور آپ سے کہیں گے کہ اس کو پتھر کے نیچے چھپا دو، پانی میں چھپا دو، اپنے بازوؤں پر اس کو مڈل کی طرح یا گلے میں مڈل کی طرح لٹکا لے کے پھرتے رہو. آپ کو تو مجھے ان چیزوں کا کیا پتہ ہے. بس خالی لے کر آئے گھر میں، ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو دے دیا، انہوں نے ایک بہترین سے کپڑے میں اسے باندھا، گلے میں لٹکا لیا. رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، من تعلق فقد اشرک، جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا. لوگوں نے بڑی ہوشیاری کی، عورتوں نے اپنے بلوزوں کے اندر، اپنے قمیصوں کے اندر پن سے لگا لیا. ہم کہاں لٹکا رہے ہیں؟ لٹکانے کا مطلب وہ دھاگے میں لٹکانا نہیں، اسی کا مطلب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام امتی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے جو یہ چیزیں لٹکایا نہیں کرتے، نہ بازوؤں پر باندھتے ہیں، نہ گلوں میں، نہ اپنے کپڑوں کے اندر چھپاتے ہیں پنوں وغیرہ کے ذریعے اٹیچ کر کے. پھر اس زمانے کے لوگ مدینے میں چونکہ یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو اپنی زبانوں کو موڑ کر رائنا کہتے. را کے معنی دیکھنے کے ہیں. رائنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے، دیکھیے ہماری جانب. لیکن اس کو ذرا سا مولڈ کر کے آواز کو اگر تھوڑی سی تبدیلی کر کے آواز لہجہ بدل دیں تو اس کے معنی نکلیں گے اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے، یا یہ کہ اللہ کرے تم بہرے ہو جاؤ. بد دعا بھی نکلتی. اللہ تعالیٰ اس عمل. اچھا ان کا دیکھا دیکھی کہ وہ بڑے قابل لوگ ہیں، مدینے کے اکثر مسلمان سیدھے سادھے، ان کو چونکہ قابل سمجھتے ہیں تو ان کے انداز میں یہ بھی رائے نہ کریں. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا، نظر کرم کیجئے. دیکھیے فرق اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے سے دل لگی کریں، نبی سے اس قسم کا جملہ. اور یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے استعمال میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی تو اور سورے ہیں، آگے جانے پر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے کہ ایک معمولی سا عمل کرو گے تو پوری زندگی کے اعمال کو غارت کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. اہل کتاب میں ہوں یا مشرک ہوں، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ آپ کی طرف سے، رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو. لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. ہم جس آیت کو چاہیں منسوخ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس کے بہترین رسول لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ویسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا کہ کثرت سے سوال نے تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اتنی احتیاط کی، قرآن مجید میں گنتی کے سوالات کیے قرآن کے نزول کے وقت، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کے دی. یسألونک، آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، قل، آپ ہی جواب دیجئے. تو ان لوگوں کی ان باتوں پر جو مسلمانوں کو دین سے پلٹانے کے چالیں چل رہے ہیں، فاعفوا واصفحوا، درگزر سے کام لیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے. ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہودی اور نصارہ کے. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں، آرزویں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو. ان سے پوچھئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہاں ہے دلیل؟ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص لکھ کے رکھا ہے. پھر یہ آپس میں بھی لڑ رہے تھے. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز حقیقت پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی حقیقت پر نہیں ہے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھی. پھر بعد والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، اللہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا ہے. نہ صرف اس کا ہے بلکہ کل لہ قانتون، سب اس کے مطیع و فرمان ہیں، اس کے احکام کے تابع ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا ایجاد کرنے والا، تخلیق کرنے والا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ کے امتیوں سے جب تک کہ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں، ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ یاد رکھ لیے موسیٰ علیہ السلام کے امتی کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میں اور آپ ان کے دین میں شامل ہوں، وہ دین کو کھلا نہیں رکھیں، صرف ان کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ ہی ان میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی جو براہمن کے گھر میں پیدا ہوگا وہی براہمن ہوگا۔ البتہ بھائی ہک اینڈ کروک، آپ کو لڑکی کا لالو دے کر، نوکری کا لالو دے کر، دولت کا لالو دے کر عیسائی بہت ساری قوموں کے لوگوں کو دین کے اندر داخل کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو صرف اللہ کی ہے، حقیقت میں وہی ہے۔ اگر آپ کے امتیوں نے کبھی اس کی پیروی کی جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، میں بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کون ہے؟ کوئی اور مددگار ہے؟ آپ کے امتیوں نے ڈھونڈ رکھا ہے۔ جو لوگ واقعتاً تورات کی تلاوت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تلاوت ایسا پڑھیں، جو لوگ بھی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے انہیں چاہیے کہ کتاب کو ایسا پڑھیں، آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کریں۔ آج یہ مسلمان نہیں کریں، بار بار دورے پہ دورے کیے چلے جا رہے ہیں، ناظرے پہ ناظرے پڑھے جا رہے ہیں، گن گن کے بھی بے شمار لوگ رکھتے ہیں میں نے 300 بار قرآن پڑھا ہے، 400 بار پڑھا ہے، لوگوں کو بخشتے بھی چلے جاتے ہیں، ایسا جیسا کہ کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ نے قبول بھی کیا ہے؟ کوئی چٹھی بھیجی اوپر سے کہ یقین ہو گیا کہ یہ میرا پڑھا ہوا اللہ نے قبول کیا، اب میں اللہ سے بارگین کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ فلاں صاحب کے لیے بخش رہا ہوں، ان کو جنت میں بھیج دے جسے کہ میں پڑھا ہوں۔ تصدیق کہاں سے ان تمام چیزوں کی؟ اپنے طور پہ ہم نے فلسفے گھڑ لیے ہیں۔ پھر آیت آ رہی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ آیت تو پڑھی موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے کہ تم کو عالموں پر میں نے فضیلت دی ہے، لیکن دوسری آیت بھول گئے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور یہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا برابر کام نہ آئے گا، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے پناہ ملے گی۔ اب یہ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع کی، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، موسیٰ علیہ السلام جس نسل سے آئے ہیں وہ شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تم بھی ابراہیم کے ماننے والے ہو، عیسیٰ کے ماننے علیہ السلام کے امتی بھی ابراہیم کے ماننے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ 3 قومیں حضرت ابراہیم کو اپنا ہادی رہنما پیشوا مخر سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھو جب امتحان ہو، یہ مقامات ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ درجہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر ایک کے نصیب میں دار و رسن کہاں۔ امتحان اللہ نے جو لیا، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، ماں باپ، باپ کے بعد ملنے والی گدی، ملک کو چھوڑنا پڑا، بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اولاد کو لے جا کر مکے میں چھوڑ کے آنا پڑا، برسوں دور رہے ان سے۔ جب جوان ہوا بیٹا، جب پہنچے وہاں پر تو بیٹے کو بتا دیا کہ آپ کو میں ذبح کروں گا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بیٹے کا جواب سے ابا جان جو حکم دیا ہے اس میں چل پڑی۔ اب ان تمام امتحانوں پر پورے اترے تو ہم نے کہا کہ آپ کو دنیا کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ بشری تقاضے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میری اولاد سے وعدہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں سے جو نیک متقی پرہیزگار ہوں گے ان کے ساتھ تو میں وعدے کر سکتا ہوں، انہیں نعمتوں سے نواز سکتا ہوں، سیدھے راستے پہ پیغمبری نبوت دے سکتا ہوں، لیکن جو ظالم ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی میرا وعدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 124، یہاں پر ہم یہ سلسلہ مکمل کر آج تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔